تو ان 10 دنوں میں اول وقت پر خشوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے ہم، اور نفل نماز کا بھی اہتمام کریں گے، جس میں سب سے افضل تہجد کی نماز، اور پھر کوشش کر کے فجر سے اشراق تک ذکر اذکار یعنی صبح شام کی دعائیں، اور اگر ممکن ہو تو نماز کی جگہ پر ہی رہیں اشراق تک، تاکہ حج کے ثواب والی حدیث کا بھی مصداق اجر لے سکیں۔ اور اشراق اور چاش کے نوافل یہ جو ہے ہر بندے پر اپنی کنوینئنس کے حساب سے دیکھ لیں، لیکن کسی کا روٹین میں اگر پاسبل نہ ہو تو اپنی فرض نمازوں کو ہی بہترین انداز سے ادا کریں، وہی آپ کو رب کے قرب کا ذریعہ بننے کی میں مدد دے گی انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ ذکر میں دیکھیں پھر تکبیرات ہیں جو بہت اہم ہیں اس عشرے میں خاص طور پہ۔ بعض صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا کہ وہ ان دنوں میں صرف اس غرض سے بازار جاتے کہ لوگوں کو تکبیرات یاد دلائیں۔ بازار پہنچ کر وہ بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تو دوسرے لوگ بھی دیکھ کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھنے لگتے۔ تو ہم نے خود بھی تکبیرات پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کے سامنے کسی وقت بلند آواز سے دہرانا ہے تاکہ ان کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لیں۔ پھر تکبیرات کے علاوہ اس کے علاوہ بھی جو ذکر اذکار میں درود شریف ہے اور تکبیر جو اللہ اکبر، تحلیل، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ اور استغفار، ان سب کو لازم پکڑیں۔ پھر ان دنوں میں خاص صدقے کا اہتمام کریں۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے اور رب کی رضا اور قرب کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور انسان کو موت کے بعد سب سے زیادہ جس کی حسرت ہوگی کہ میں مزید صدقہ کر لیتا، کیونکہ جب وہ صدقے کا اجر دیکھے گا تو خاص طور پر کوشش کریں ان دنوں میں جو بھی کسی کی ضروریات پوری کر سکیں، ہر طرح کے لوگوں کی مدد اور خیر خواہی کے لیے آگے بڑھ کے حصہ لیں۔ ایک مفہوم حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان بھائی کی مدد کرنا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پسند تھا۔ تو ہر طرح سے اپنے آس پڑوس اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، خاص طور پہ ہو سکے تو کھانا کھلائیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں کھانا کھلانے کے عمل کو جنت میں لے جانے والے اعمال سے جوڑا گیا ہے۔ نیت کر لیں کہ روزانہ کسی کو کچھ نہ کچھ کھلاؤں گی، کیونکہ دیکھیں کھانا کھلانے کا بہت اجر ہے، اور الحمدللہ ہم خواتین کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم گھر والوں کو پکا کر کھلاتے ہیں، تو اس پر بھی نیت کریں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہی ہوں، اور جب گھر والوں کے لیے پکائیں تو محبت سے دعائیں کر کے پکائیں، یا رب میرے ہاتھ کے کھانے والوں کو شکر کرنے والا بنا دے، یہ کھانا جو بھی کھائے اس کو صبر کرنے والا بنا دے، اس کے اندر قناعت ڈال دے، اللہ اس کھانے سے جو طاقت آئے وہ رب کی اطاعت میں لگائیں، غرض جو بھی دل میں آپ کے دعا آئے اس کو پکاتے ہوئے رب سے مانگتی جائیں، اور جو پکاتی ہیں اس میں تھوڑا سا بڑھا لیں، جتنے چاول پکاتی ہیں ایک مٹھی بڑھا لیں، ہر روز کسی کو ضرور کھلائیں، ان دنوں میں خاص طور پہ روٹی ڈالتے ہوئے ایک ایکسٹرا ڈال لیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، آلو کاٹ رہی ہیں تو آدھا آلو بڑھا دیں، کہ کچھ نہ کچھ جتنا جس کے لیے ممکن ہو۔ یاد رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی قسم کی نعمتیں اور جتنی ریسورسز دیے ہیں ان سب میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے، تو اگر ہم صرف پیسے کا صدقہ دے لیں تو یہ کافی نہیں ہوتا۔ آج کے اس دور میں ہم کتنی طرح کی فیسلٹیز اور کتنی اقسام کی چیزیں کھاتے اور استعمال کرتے ہیں، دیکھیں تو ہر طرح سے سوچیں کہ کن کن چیزوں میں سے میں اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دوں۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب سوال کیا تھا نا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا آیا، قل العفو، کہہ دیجیے جو ضرورت سے زائد ہو اس کو خرچ کر دو۔ تو ان دنوں میں خاص طور پہ ان دنوں کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنی شیلفز کو دیکھیں، تھوڑا سا اپنے سٹاک پر نظر ڈالیں اور اللہ کی محبت میں دے ڈالیں۔ کچھ چیزیں ایسی جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد جمع ہیں، اور کچھ نہ کچھ تو ایسی بھی ضرور نکالیں جو آپ کی محبوبہ پسندیدہ ہوں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو ساری محبوب چیزیں، سب پسندیدہ فیوریٹ چیزیں نہیں دینی ہیں، بلکہ ان میں سے فیوریٹ چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے راستے میں ان خاص دنوں میں لگائیں، اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قابل حیثیت بنایا ہے تو ضرور قربانی کا اہتمام کریں۔ اب اس کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ یہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، وہ سنت تو ہے لیکن اصل چیز کیا ہے، قربانی جو ہے وہ آپ کو رب سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے، قرب کا ذریعہ ہے۔ جس کو اللہ کا قرب چاہیے نا تو وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرے گا، اور جو قربانی کے حوالے سے پھر چاند نظر آنے سے پہلے، جب عشرہ شروع ہونے سے پہلے جو ناخن اور بال کاٹنے ہوں ان کو تراش لیں، پھر ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹیں جب تک قربانی نہ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پابندی رکھی ہے۔ اور جو قربانی کی استطاعت نہ بھی رکھتا ہو تو وہ بھی ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے،
اس پابندی کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر بھی نصیب کرے گا۔ تو اس کے علاوہ ان دنوں میں روزوں کا بھی اہتمام فرمائیں، کیونکہ ہر نیکی کا اجر ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے اپنے ذمے ہیں، میں خود دوں گا اس کا اجر۔ بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھیں، اور اگر رمضان کے روزے ابھی تک نہ رکھے ہوں تو ان شروع کے دنوں میں فرض روزوں کی نیت کر لیں، لیکن عرفہ کے دن عرفہ کا روزے کی نیت کریں، کیونکہ عرفہ کے روزے کی فضیلت بہت آتی ہے۔ عرفہ کے روزے کے بدلے گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کی معافی کا بیان آتا ہے حدیث میں۔ تو عرفہ سے پہلے اپنے 7-8 دنوں میں فرض روزے مکمل کر لیں، اور یہ مت سوچیے گا کہ اب روزہ رکھ لیں گے تو پھر تو بڑی ویک ہو جاؤں گی میں، پھر دوسری عبادات اور نیکیاں کیسے کریں گے۔ یہ دیکھیں شیطان ہمیں کہیں نہ کہیں سے ڈھیلا کرتا ہے، یا تو روزے رکھ لیں گے تو پھر دوسری نیکیوں میں ڈھیلے پڑ جائیں گے، یا پھر روزے سے ہی وہ آپ کو کیا کرے گا، کہے گا دوسری نیکیوں میں ڈلوا کر آپ کو روزہ نہیں رکھنے دے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ چند دن ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اویل کرنا ہے گا، نیکیوں کی باسکٹ کو بھرنا ہے گا۔ اور صحابہ کرام تعالیٰ کی زندگی دیکھیں کہ ہمارے روزے تو کتنے آسان ہیں۔ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام تعالیٰ کی زندگی میں جو روزے آئے ہیں اکثر تو رمضان ہی ان کے غزوات کے آس پاس نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ پھر بھی نیکیوں میں دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو خود پر ترس کھا کر نیکی سے پیچھے ہٹنا دراصل کیا ہوتا ہے، وہ شیطان کے وسوسوں اور ٹریپ میں آ جانا ہوتا ہے۔ تو ابھی سے پرعزم ہو جائیں عشرہ شروع ہونے سے پہلے ہی کہ میں نے ہر طرح کی نیکی میں اپنا پارٹ ڈالنا ہے گا، کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کی نیکی میں حصے دار بنا دے۔ جیسے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے نا کہ پوچھا کہ آج کون شخص ہے گا جس نے روزے سے ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کس نے صدقہ دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دیا ہے۔ فرمایا کہ کون ہے گا جنازے سے کیا ہے؟ تو ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں گیا تھا۔ پھر فرمایا کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی واقعی میں حرص ہونی چاہیے، جہاں ہم دنیا کی چیزوں کو دوسروں کی دیکھ کے فوراً دل میں طمع کرنے لگتے ہیں گے کہ ہمیں یہ مل جائے، تو ہمیں یہ حرص ہونی چاہیے کہ ہم ہر طرح کی نیکی میں آگے بڑھ جائیں، ہر طرح کے اپنے رب کو قرب پانے کے لیے ہر طرح کے راستے میں، یہاں تک کہ جنت کے ہر دروازے سے ہمارا نام پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں اس طرح سے نیکی میں دوڑنے والا بنا دے، آمین۔